اللہ الرحمن الرحیم۔ وومن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شیرین کریم۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے ضلع دیامر چلا سے ہے، جس نے مشکل وقت میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے اور ڈاکٹر بن چکی ہیں۔ تو میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہوں گی۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر امبرین۔ ڈاکٹر امبرین جو ہے ان کے والد ڈاکٹر اعجاز بھی ڈاکٹر تھے، جس کا شمار ان گنے چنے ڈاکٹروں میں ہوتا تھا، اور جن کی خدمات بہت زیادہ ہیں گلگت بلتستان کے لیے۔ 1970 سے 1990 تک انہوں نے گلگت بلتستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ آج ہم ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ کو اپنے پروگرام ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ سوالات کریں گے، اور ہم اپنے پروگرام جو ہے بزم خواتین میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ رحیم، تھینک یو ویری مچ وومن ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے توسط سے میں آئی کین ریچ دا میسز، کہ میں لوگوں تک میرا پیغام پہنچے۔ تھینک یو اگین۔ پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ میرا تعلق جو ہے وہ ضلع دیامر سے ہے، اور میرے فادر جو ہیں، جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا، ڈاکٹر اعجاز تحسین، اور وہ بہت مشہور، بہت قابل ڈاکٹر تھے اپنے وقت کے۔ بہت خدمات ہیں ان کی اس ایریا کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے۔ اور میری بیسک ایجوکیشن جو ہے ایف ایس سی تک پبلک اسکول اینڈ کالج سے تھی، اور ایف ایس سی کے بعد پھر مجھے پیرنٹس نے لاہور بھیجا، اور مجھے ڈینٹسٹری کا شروع سے ہی بہت شوق تھا، پڑھنے کا، ڈینٹسٹ بننے کا۔ اور لاہور ڈی مونٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری سے میں نے بیچلرس کیا، اور 1998 کی میں گریجویٹ ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے آغا خان ہیلتھ سروسز جوائن کیا اسلام آباد، آئی سرو فار 2 ایئرس۔ اور اس کے بعد میں نے دیامر میں خدمات انجام کی، گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ سرونٹ 2 ایئرس وہاں پہ کیا، اور پھر شادی کے بعد میں سعودی عرب چلی گئی۔ وہاں پہ 14 سال گزارے۔ 14 سال گزارنے کے بعد پھر میں 2017 میں واپس آئی ہوں، اور واپس آ کے پھر میں نے ریسٹ نہیں کیا۔ آئی اسٹارٹیڈ مائی اون پریکٹس، اور میں سٹی ہاسپٹل میں ایز اے ڈینٹل سرجن کام کر رہی ہوں، اور فیملی ہیلتھ ہاسپٹل میں میرا پرائیویٹ پریکٹس ہے، اس کو میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے یہاں تک۔ دیٹس مائی جرنی ٹل ناؤ۔ دیٹس گریٹ کہ آپ سعودی عرب میں بھی اپنے خدمات وہاں پہ بھی سر انجام دیے۔ تو آپ اتنے عرصے سعودی عرب میں رہیں، اور جی بھی آنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ دیر ور مینی فیکٹرس، کافی ریزنس تھیں۔ ایک تو بس ہم نے سوچا کہ بہت کافی ٹائم ہو گیا ہے، 14 سال ہم نے اپنے وطن سے دور گزارے۔ آپ ایک خاتون ہیں، خواتین کے مسائل جی بی میں بہت زیادہ ہیں۔ ایز اے فیمیل آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں۔ شیرین، الحمد للہ آئی ایم ویری لکی۔ میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں۔ میرا تعلق ایک بہت پڑھے لکھے گھرانے سے ہے۔ میرے فادر، جیسے آپ نے بتایا، وہ ڈاکٹر تھے، اور ہی یوز ٹو بلیو ان وومن امپاورمنٹ۔ وہ شروع سے ہی انہوں نے ہمیں ایک چیز تو انہوں نے ہمارے دماغوں میں بچپن سے ہی ڈال دی تھی کہ بچے آپ لوگوں کو کچھ بننا ہے، کچھ بننا ہے، اور اس وطن کی، اس مٹی کی خدمت کرنی ہے۔ ہم نے ان کی سروسز دیکھیں۔ وہ ہی واز ویری ڈیڈیکیٹڈ، ویری سیلف لیس پرسن۔ جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مطلب ان کی کتنی خدمات ہیں، بہت عظیم خدمات ہیں ان کی۔ تو اسی لیے بس شروع سے ہی ظاہر ہے پیرنٹس میں سے کوئی ڈاکٹر ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ بھی کوئی نہ کوئی اس کو لے کے چلے۔ تو میں نے اس فیلڈ کو اسی لیے چنا کہ مجھے شروع سے ہی تھا کہ میں کچھ کروں کمیونٹی کے لیے، کوئی کمیونٹی سروسز ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سوسائٹی کے لیے، مطلب آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، ایوری بڈی از ورکنگ گڈ،
اگر کوئی پلمبر ہے تو وہ بھی سرو کر رہا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے وہ سرو کر رہا ہے, کوئی انجینئر ہے سرو کر رہا ہے. بس اپنی اپنی کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فیلڈ میں ڈال دیا, جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے, یا جس میں آپ کی جس پروفیشن میں آپ جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک پارٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ ڈیلیور کریں, کچھ اپنے لوگوں. آپ اپنی کوئی اچیومنٹس بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری ابھی کی اچیومنٹ رہی لائف میں. اچیومنٹس کے لحاظ سے جہاں تک پروفیشن کی آپ بات کرتی ہیں تو انڈوڈونٹکس میں نے ڈپلومہ کیا, اور سعودی عرب میں بھی میں نے کافی ڈپلوماز کیے, پھر میں نے دبئی سے کیا, میں نے ایجپٹ میں کافی میں نے 3-4 ڈپلوماز وہاں سے کیے. بچے چھوٹے تھے تو اسی لیے میں بہت ہائی اسپیشلائز فیلڈ کی طرف نہیں جا سکی, تو میرے لیے یہ زیادہ سوٹیبل تھا کہ میں جو بھی مطلب جو ڈپلوماز جو میرے مطلب مجھے اپرچونیٹی ملتی گئی میں کرتی گئی. جو میرا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے یا جس میں میری ایکسپرٹیز ہے وہ انڈوڈونٹکس ہے اور کاسمیٹکس ڈینٹسٹری ہے. بیکاز کاسمیٹکس آپ کو پتہ ہے خواتین ویسے ہی کا پسندیدہ یہ فیلڈ ہوتا ہے, تو میرے زیادہ تر جو میری اسپیشلٹی ہے یہ ان 2 فیلڈس میں ہے. اور باقی میرے بس 4 بچے ہیں. ہاں جی, اور بس ان کو میں پڑھا رہی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بڑے ہو کے اچھے انسان بنے. تو میرا خیال ہے بس مطلب یہ دونوں پروفیشن اور گھر کو ایک عورت کے لیے ساتھ لے کے چلنا ہی میرا خیال ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ایک عورت پہ مرد کے مقابلے میں زیادہ برڈن ہوتا ہے. گلگت بلتستان میں دانتوں کے حوالے سے آپ ڈاکٹر ہیں, تو کون کون سے ایسے کامن ڈیزیزز یہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ یہاں پہ موسٹ کامن ڈینٹل کیریز ہیں. ڈینٹل کیریز بھی اسی وجہ سے زیادہ ہیں کہ لوگ خیال نہیں رکھتے اور ٹائملی اپنا چیک اپ نہیں کرواتے. اور یہاں پہ ایک بس یہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ جب تک آپ کو درد نہ ہو آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا. ایسا نہیں ہے, آپ کو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سال میں 2 دفعہ ڈینٹل سرجن کے پاس ضرور جائے, اپنا چیک اپ کروائیں. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تب بھی آپ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کیریز ایسی ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا, آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں, آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ وہ ٹوٹ جاتا ہے دانت یا آپ کو درد ہوتا ہے, پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں پھر بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور دوسرا کہ یہ پیرنٹس جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نا 2 سال کی عمر سے ان کا ڈینٹل چیک اپ اسٹارٹ کرائیں. اور جب بچہ آپ کا 6 سال کا ہو جاتا ہے, جب اس کے دودھ کے دانت گرتے, نئے دانت نکلتے ہیں, جو پرماننٹ ٹیتھ نکلتے ہیں, تو ضرور چیک اپ کروائیں. یعنی کہ آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس ریگولر چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. اور بچوں کی ایک مکس ڈینٹیشن سٹیج ہوتی ہے فرام 6 to 12 ایئرس, اس دوران بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ڈینٹیشن صحیح رہے, وہ ہیلدی ہوں, ان کے دانتوں میں کیڑا نہ لگے, تو پھر آپ کو ریگولر چیک اپ, دیکھیں سال میں 2 دفعہ چیک اپ کرنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دانت محفوظ رہیں گے, صحت مند رہیں گے, آپ کے مسوڑے صحیح ہوں گے, اور اگر آپ کو اگر کیریز ہو بھی جاتی ہیں تو اس کا ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ جب بچوں میں 2 سال کے بعد ایک ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پٹ اینڈ فشر سیلنٹ کہتے ہیں, یہ لیزر فلنگ ہوتی ہے بچوں میں, کہ وہ ہم ایک لیئر بچوں کے دانتوں کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ ان کے بچوں کے دانت سیف رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر 6 سال کی عمر میں جب بچوں کے پرماننٹ دانت نکلتے ہیں تو تب بھی یہ سیلنٹ لگانا, یہ ٹریٹمنٹ کرانا بہت ضروری ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچے دیکھیں یہ ایج جو ہے نا 5 سے لے کے 12-16 سال کی عمر تک بچے کیئرلیس ہوتے ہیں, وہ سم ٹائمز برش کرتے ہیں, سم ٹائمز نہیں کرتے. تو اسی لیے جو دانت 6 سال کی عمر میں نکلتا ہے وہ 10 سال کی عمر میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا 12-13 سال میں ان کے پکے دانت جو پرماننٹ ٹیتھ ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی پریونشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. پریونشن اگر آپ کریں گے, احتیاط کریں گے, تو آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے. ہر نعمت جس کا خیال نہ رکھا جائے وہ چھین جاتی ہے, وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پبلک کو چاہیے, ابھی تو کافی اویئر ہے, نہیں, آئی ایم سرپرائز, میرے پاس بہت اچھے لوگ آتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, ایڈوائس لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں بہت ٹائم پیشنٹ ایجوکیشن میں دیتی ہوں. یہ نہیں کہ بس پیشنٹ آیا, اس کو دیکھا, اس کو ٹریٹمنٹ کر دیا, نہیں, میں پیشنٹ کو کمپلیٹ ایگزامن کر کے اس کو بتاتی ہوں کہ بھئی آپ کا یہ آپ نے کرانا ہے, یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ کو جو امیجیٹ ٹریٹمنٹ کیا کرانا چاہیے, اسٹیج 2 میں کیا کرانا چاہیے, اسٹیج 3 میں کیا کرانا چاہیے. دیکھیں وہ پیشنٹ اگر میرے پاس دوبارہ نہیں بھی آتا, وہ چیز اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم ہے اینڈ آئی شوڈ گو فار اٹ, آئی شوڈ گو فار دا ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو
یہ پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے نا، آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے. پیشنٹ کو ٹائم دینا چاہیے. ایون گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی بہت رش ہوتا ہے، نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہماری او پی ڈی بڑی ہیوی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹے بچے آتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو بلاتی ہوں، ان کو سمجھاتی ہوں، اور اگر ٹین ایج بچے ہیں تو ان کو میں پھر بٹھا کے پورا بتاتی ہوں کہ بچے آپ کو یہ کرانا چاہیے، یہ آپ کا ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا ہاسپٹلز میں وہ زور دیا جاتا ہے کہ دانت نکال دیں، جی دانت خراب ہو گیا نکال دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دانت نکالنا جو ہے اٹ شوڈ بی دا لاسٹ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، بہت میتھڈس ہیں، بہت اب تو پروسیجرس ہیں، بڑی لیٹسٹ مشینری ہے جس سے آپ دانتوں کو بچا سکتے ہیں. ابھی تو مطلب ماشاء اللہ گلگت کے 2-3 اور اچھے سینٹرز ہیں جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہیں، اور کچھ پرائیویٹ پریکٹس میں بھی ڈاکٹرز ہیں جو ان کے پاس جیسے اورل سینسرز وغیرہ ہیں، ڈیجیٹل کیمراز ہیں، اینڈوڈونٹکس کی ان کے پاس لیٹسٹ مشینیں ہیں جس سے وہ ٹریٹمنٹ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو مطلب کہ نکالنا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. میں ہر پیشنٹ سے یہ کہتی ہوں، اس کو ایجوکیٹ کرتی ہوں، اور جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میسج پھر ایک پیشنٹ آگے جا کے بہت لوگوں تک کنوے کرتا ہے. تو آپ نے سعودی عرب میں کام کیا ہے اور ابھی آپ گلگت میں ہیں، آپ کو کیا ڈفرینس یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اور گورنمنٹ گورنمنٹ لیول پہ یہاں پہ کون کون سی ایسے اقدامات ہاسپٹلز میں ڈینٹل کے حوالے سے ہونا چاہیے؟ یار سعودی عرب از اے رچ کنٹری، امیر ملک ہے، اور دیکھیں نا کسی ملک کی اکانومی، اس کا بجٹ اور پھر اس کا جو ہیلتھ بجٹ ہوتا ہے وہ تو بہت میٹر کرتا ہے. نہیں، ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے مطلب کہ اچھی سروسز دینے کے لیے، لیکن جہاں تک پھر ڈینٹسٹری ہے نا، ڈینٹسٹری ایک ایسا فیلڈ ہے کہ آپ اگر امریکہ یا اب یورپ اور یا امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں گورنمنٹ بھی آپ کو انشورنس نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے، بیکاز اٹس ایکسپینسو. اچھی ڈینٹسٹری، اچھے ڈینٹسٹ ایکسپینسو ہوتے ہیں. وہ اس لیے ایکسپینسو ہوتے ہیں، ڈینٹل ٹریٹمنٹ ایکسپینسو اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو انفیکشن کنٹرول نمبر 1. ٹھیک ہے، کہ آپ کا اسٹرکٹ انفیکشن کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے، اور اسٹرلائزیشن آپ کی A1 ہونی چاہیے. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی طرف آتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کوئی پیغام خواتین کے لیے دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، مطلب اس کی سوچ سے زیادہ. کبھی اپنے آپ کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، اف یو آر ان ایجوکیشن، آپ ہیلتھ میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، مطلب دیر آر نمبر آف فیلڈس. ٹھیک ہے، تو آپ ہر ایک میں اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں. اور اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یو کین گرو ویری فاسٹ. اگر نہیں بھی ہے تو یو کین فائنڈ اے وے آؤٹ. ٹھیک ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو سے مطلب جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز آپ میں رکھی ہیں نا، اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے، اس کو اپنے آپ کو پالش کریں. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ بہت آگے جائیں گی. اور کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں کر سکتی. نو، نہیں کا لفظ آپ کی ڈکشنری میں، آپ کی لائف میں نہیں ہونا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے یہ لفظ. یو کین ڈو ایوری تھنگ، اینی تھنگ. This is my message, and this is something which my father teaches me.